مولانا الیاس قادری اور ایک سرکش جن۔ 7 جون 2004 بروز پیر شریف بہاولپور صوبہ پنجاب کے مقیم سلامی بھائی اپنے بیٹے کے ہمراہ باب المدینہ کراچی امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اپنا ماجرا کچھ اس طرح سے بیان کیا۔ ہمارا آموں کا باغ ہے۔ ایک دن میرے بیٹے نے درخت پر چڑھ کر آم توڑے۔ اس کے بعد اس کی طبیعت بگڑ گئی، آنکھیں بڑی بڑی اور خوفناک ہو گئیں۔ پھر اس میں ایک جن ظاہر ہوا جو اپنے آپ کو غیر مسلم بتا رہا تھا۔ اس نے میرے بیٹے کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دیں۔ پھر مغلظات بکتے ہوئے الزام لگایا کہ تمہارے بیٹے نے ہمارے بچے پر پاؤں رکھ کر اسے تکلیف دی ہے، ہم بھی اس کو اسی طرح اذیت میں مبتلا رکھیں گے۔ ہم نے علاج کے لیے کئی عاملوں وغیرہ کو دکھایا مگر خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ کبھی یہ سرکش جن چلا جاتا تو کبھی دوبارہ ظاہر ہو جاتا۔ اس پریشانی میں کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن گھر میں آپ یعنی امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے مدنی مذاکرے کی کیسٹ چل رہی تھی کہ میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہونے لگی اور وہ غیر مسلم جن ظاہر ہو گیا، مگر حیرت انگیز طور پر آج اس کا لہجہ کچھ نرم تھا۔ وہ ٹیپ ریکارڈر کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا، یہ مسائل بیان فرمانے والے کون ہیں؟ ہم نے بتایا، یہ ہمارے مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ ہیں۔ اس پر جن بولا، مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے آپس میں مشورہ کیا تو طے پایا کہ بیٹے کو باب المدینہ کراچی لے جانا چاہیے، شاید علاج کی کوئی صورت بن جائے۔ یوں ہمارے کراچی آنے کی صورت بنی۔ اس گفتگو کے دوران وہ جن بھی ان کے بیٹے پر ظاہر ہو چکا تھا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اس پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلام پیش کی۔ الحمدللہ عز و جل آپ دامت برکاتہم عالیہ کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں وہ جن مشرف با اسلام ہو گیا اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں بیعت کر کے عطاری بھی بن گیا۔ اس نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ سے انتہائی مؤدبانہ انداز میں پریشانیوں کے حل کے لیے دعاؤں کی درخواست بھی کی، اور پھر وہ نو مسلم جن عرض کرنے لگا کہ میں مسلمان تو ہو گیا ہوں اور آپ کا مرید بھی بن گیا ہوں، لیکن اس نوجوان کو نہیں چھوڑوں گا، کیوں نہ کہ اس نے اپنے آم کے باغ میں کام کرنے کے دوران میرے بچے پر پاؤں رکھ دیا۔ میرا بچہ رات بھر درد کے مارے سو نہیں سکا۔ میں اپنے بچے سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میری بیوی سخت غصے میں ہے، وہ تو کہتی ہے کہ اس کو ختم کر دو۔ اس پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے بڑی محبت اور شفقت سے اسے سمجھایا کہ الحمدللہ عز و جل آپ اب مسلمان ہو چکے ہیں اور غوث پاک کے سلسلے میں بھی داخل ہو چکے ہیں۔ یہ نوجوان آپ کا اسلامی بھائی بھی ہے اور پیر بھائی بھی، لہٰذا اس کو چھوڑ دیجیے۔ آپ کافی دیر تک اسے اسی طرح پیار سے سمجھاتے رہے مگر وہ اپنی ضد پر قائم تھا اور کہہ رہا تھا میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ذرا سخت لہجے میں فرمایا کہ دیکھو مان جاؤ، ورنہ اگر میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ کو جلال آ گیا تو تمہارا کیا بنے گا؟ یہ سن کر وہ نوجوان جس پر جن ظاہر ہوا تھا اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور جب امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا تو وہ اپنی ضد سے باز آتے ہوئے کہنے لگا، بس حضور، میرا وعدہ ہے کہ میں چلا جاؤں گا اور پھر دوبارہ نہیں آؤں گا۔ پھر عرض کرنے لگا، اب چونکہ میں آپ کے ذریعے اسلام قبول کر چکا ہوں لہٰذا آپ میرا اسلامی نام رکھ دیجئے۔ اس پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس عطاری نو مسلم جن کا نام
اسلامی نام غلام غوث رکھا۔ اس نو مسلم اتاری جن نے جاتے جاتے یہ بھی ارادہ کیا کہ انشاءاللہ عز و جل میں اپنے جن بیوی بچوں کو امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ کی بارگاہ میں لاؤں گا اور مسلمان کروا کر ان سب کو بھی اتاری بنواؤں گا، دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی کروں گا اور عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلوں میں شامل ہو کر راہ خدا میں سفر بھی کروں گا۔